سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے کم علم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح حیات پر روشنی ڈالنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر و بیشتر واقعات قرآن عظیم میں، سورہ بقر میں، سورہ حج میں، سورہ صافات میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کارناموں کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اپنی کم علمی کے مطابق آپ کی سوانح حیات پر مختصر سوانح حیات اور آپ کے چند فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور تا دم آخر پروردگار عالم ہم سے نیک کام لیتا رہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام طارق ابن ماخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے اور آپ کا لقب ابو الذیفان، ابو الانبیاء ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح سے 1309 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی ہے۔ ایک روایت یعنی خزائن العرفان میں ہے کہ آپ کی پیدائش امواس کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی ہے۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے، اور ہوں بھی کیوں نہ، آپ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے ہر نبی عقل مند اور باکمال ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے۔ مناظرہ کیسے کرتے تھے؟ آپ حضرات جب تیسرا پارہ اٹھا کر دیکھیں گے، آیت نمبر 256-57 اٹھا کر دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو مناظرہ موجود ہے جو آپ نے نمرود سے کیا تھا۔ یعنی نمرود نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا تو آپ نے کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، جو ایک کو پھانسی ہونے والی تھی، ایک قید میں تھا، رہا ہونے والا تھا، تو رہا ہونے والی کو پھانسی دے دیا اور جس کی پھانسی ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرا پڑے اور دل میں سوچا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ پھر فوراً آپ نے دوسرا سوال قائم کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے کہ پورب میں ڈبو دے۔ حیران و پریشان ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ان سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ حضرات محترم، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ قرآن عظیم پڑھیے آپ۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، راستہ نہیں دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو ایک چیز ہے، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے اپنے قوم کی بتوں کو توڑ دیا۔ وہ میلے والا واقعہ آپ حضرات سن چکے ہوں گے۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، اس کے بعد یہ فوراً گڑھا کیا گیا، فوراً آگ میں ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح و سلامت رکھا۔ کیسے؟ قرآن میں یہ بھی ہے، جب آپ کو ڈالا گیا تو تمام تر فرشتے آئے مدد کے لیے، کسی کی مدد آپ نے نہ لی۔ اللہ نے جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی۔ تب آپ حکم الہی سے اپنا وطن ترک کر کے وہاں سے ملک شام اور فلسطین ہجرت کر گئے۔ فلسطین ہی کو اپنا جائے قیام بنایا۔ آپ نے راہ خدا میں جانی اور مالی بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں۔ 4 ہی چیزوں سے انسان کا امتحان ہوتا ہے: جان، مال، فرزند، وطن۔ آپ نے جان کو آگ میں ڈالا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ وطن کو خیر آباد کہا، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل میں چھوڑنا کہا، وہی صفا اور مروہ
دوسرے پارے میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آب زمزم بھی اسی واقعے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو پینا نصیب ہوا ہے، اور ایک بار ان کی قربانی کرنے کو تیار ہو گئے۔ قربانی کا واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے زندگی سلامت رکھی تو کل پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی قربانی کس طرح پیش کی ہے۔ 80 برس کی عمر میں آپ کو ختنے کا حکم ہوا تو آپ نے فوراً حکم الہی ملنے کے بعد فوراً آپ نے ختنہ کیا۔ وہی آئی، اے ابراہیم تم نے اس کام میں بہت جلدی کی۔ عرض کیا مولا تیری اطاعت میں شتابی جلدی تیزی منظور تھی۔ یہ مختصر حالات زندگی ہے، اور بھی بہت حالات زندگی آپ کے ہیں۔ آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی، جب آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چلنے کے قابل ہو گئے، آپ نے شادیاں کی، 2 شادیاں حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ سے۔ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، بس چند منٹ میں آپ کے فضائل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں آیا ہے کہ آپ ہی اپنے ماں باپ سارے پیغمبروں کے والد ہیں۔ دوسری چیز ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ تیسری چیز ہر دین والے آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ چوتھی بات آپ ہی کی یادگار قربانی ہے، جسے ہم اور آپ آج کروڑوں مسلمان کرتے ہیں۔ آپ ہی نے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر فرمائی ہے، یعنی اس کو گھر کی شکل میں بنانے والے سب سے پہلے آپ ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقر آیت نمبر 127 پر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کا زیارت گاہ ہونا تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی تھا، لیکن گھر کی شکل میں عمارت بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات برکات ہے، اسی لیے اس کا بیت یعنی گھر کی شکل میں مرجع خلائق ہونا ان کے وقت سے ہوا ہے۔ اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا، اس کی طرف قیام اور سجدے ہونے لگے۔ آپ بھی یہ سورہ بقر کی آیت میں پڑھ سکتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے آگے ذکر ہے مقام ابراہیم، یعنی مقام ابراہیم جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، سورہ بقر آیت نمبر 125 پر ہے۔ جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ آج بھی پوری دنیا دیکھتی ہے، عرب کے پھل مشہور ہے پوری دنیا میں۔ 7ویں نمبر پہ ایک چیز ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخرہ عطا کیا جائے گا، اس کے فوراً بعد میرے آقا، آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، یہ بھی دیکھیے، غلہ میسر نہ ہوتا تھا، آپ نے بوریوں میں سرخ ریت منگوا لیا، بالو ریت جسے کہا جاتا ہے۔ جب کھولا گیا تو شربتی گیہوں بنے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ جب اسے بویا گیا تو اس کے درختوں میں جڑ سے لے کر اوپر تک بالیاں لگے ہوئے تھے، یعنی گیہوں جب بوتے ہیں تو اوپر کے طرف لگتا ہے، لیکن آپ کی عظمت، آپ نے جب اسے بویا تو جڑ سے لے کر اوپر تک اس میں بالیاں لگے ہوئی تھے۔ ایک دفعہ کفار نے آپ پر 2 شیر چھوڑے تھے، شیروں نے آپ کو سجدہ کیا اور قدم پاک کو چاٹنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اور بہت ساری فضیلتیں آپ کی ہیں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے اور بیان ہم کریں گے، اور بہت سارے واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام سے جو منسوب ہے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔